بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح احادیث کی کتابوں میں بھی ایک وبائی بیماری طاعون کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں اس کے بارے میں کیا احکامات آئے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ تفسیر طبری میں اس آیت کی تشریح کے حوالے سے روایت ہے کہ واسط کے قریب ایک شہر داوردان میں طاعون پھیل گیا۔ وہاں کے اکثر باشندے وہاں سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے۔ پھر یہ ہوا کہ شہر میں ٹھہرے رہنے والے اکثر مر گئے اور دوسرے محفوظ رہے۔ ان میں سے زیادہ لوگ نہ مرے۔ جب وبا ختم ہوئی تو وہ لوگ صحیح سلامت شہر میں واپس آ گئے۔ تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا، ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی بچ جاتے۔ اگر دوبارہ طاعون پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے۔ اگلے سال طاعون شروع ہوا تو یہ سب لوگ، جن کی تعداد تقریباً 35,000 تھی، سب کے سب نکل گئے اور اس وسیع میدان میں جا ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے وادی کے نیچے علاقے کی طرف سے اور دوسرے فرشتے نے اوپر والے علاقے کی طرف سے آواز دی، مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں وہیں پڑی رہ گئیں۔ اس دوران میں وہاں سے ایک نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں دیکھ کر رک گئے۔ وہ سوچنے لگے اور افسوس کرنے لگے۔ آپ اس بات پر تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کتنی عظیم ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا اور اتنی بڑی قوم ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح زندہ کروں گا؟ فرمایا جی ہاں۔ آپ سے کہا گیا آواز دیجئے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگی، حتیٰ کہ ہڈیوں کے پورے ڈھانچے بن گئے۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعے فرمایا گیا، انہیں کہہ دیجئے، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جسموں میں خون گردش کرنے لگا۔ ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جو مرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا گیا، پکاریے۔ آپ نے پکار کر کہا، اے بے جان جسموں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک آواز آئی، اے حزقیل، یہ سب وبا کے ڈر سے شہر سے بھاگ نکلے تھے اور انہوں نے میرے قبضہ قدرت کا خیال نہ کیا، اس لیے میں نے ان کو مار ڈالا اور پھر تمہاری دعا کرنے سے میں نے ان لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام سرخ پر پہنچے تو فوج کے کمانڈروں یعنی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر اور انصار حضرات سے مشورہ کیا تو مختلف سب کی آرائیں سامنے آئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اسی لیے مشورہ کے موقع پر موجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا، اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس شرعی حکم موجود ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جب یہ وبا کسی علاقے میں پھیل جائے جہاں تم لوگ موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے اس آبادی سے مت نکلو، اور جب تمہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوج کو واپس لے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی بھی علاقے میں کوئی وبا پھیلے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس علاقے میں ہی رہیں، باہر نہ نکلیں، اور دوسرے شہر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس شہر میں نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔